بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کے انٹرویو اور تحریری امتحان کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اردو شاعری میں تصوف کے امام خواجہ میر درد۔ تو آئیے خواجہ میر درد کی سوانح، تصانیف، ان کی شاعری کے موضوعات اور اردو ادب میں ان کی انفرادیت اور اہمیت کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ خواجہ میر درد 1720-21 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام خواجہ میر تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، جو فارسی کے شاعر تھے اور اندلیب تخلص کرتے تھے۔ خواجہ محمد ناصر اندلیب نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے، جنہوں نے بعد میں ایک نیا سلسلہ طریق محمدی کے نام سے بھی جاری کیا۔ خواجہ میر درد کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کے والد کا اہم کردار رہا۔ 15 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا اور فارسی رباعی لکھی۔ 15 برس ہی کی عمر میں اسرار الصلاۃ کے نام سے اپنی پہلی تصنیف بھی تخلیق کی۔ میر درد اس زمانے میں خان آرزو کے ہاں ہونے والی محفل مراختہ میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ جب دلی اجڑی اور محفل مراختہ کا انعقاد ممکن نہ رہا تو خان آرزو کی بجائے وہ محفل مراختہ خواجہ میر درد کے ہاں ہونے لگی۔ میر درد سپاہی پیشہ بھی رہے۔ 28 برس کی عمر میں سپاہی پیشہ ترک کر کے لباس درویشی اختیار کر لیا۔ 1758 میں جب درد کے والد کا انتقال ہوا تو میر درد سجادہ نشین ہو گئے۔ میر درد عربی و فارسی کے علاوہ قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور تفسیر کے علاوہ دیگر علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ ساری عمر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ میر درد ساری عمر دلی ہی میں رہے۔ اس زمانے میں جب احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں کی وجہ سے دہلی میں مقیم شاعروں اور ادیبوں نے دوسرے شہروں میں نقل مکانی شروع کر دی، اس زمانے میں بھی خواجہ میر درد نے دہلی سے جانا گوارا نہیں کیا۔ خواجہ میر درد کے ہزاروں مریدین دہلی میں موجود تھے اور خواجہ میر درد یہ بھی کہتے تھے کہ جب تک ان کا ایک بھی مرید دہلی میں موجود ہے وہ دہلی سے نہیں جائیں گے۔ خواجہ میر درد دہلی ہی میں 7 جنوری 1785 میں وفات پا گئے۔ ان کی تدفین بھی دہلی میں ہی ہوئی۔ خواجہ میر درد کی تصانیف کا جائزہ لیں تو خواجہ میر درد کی پہلی تصنیف اسرار الصلاۃ کے نام سے ہے، جو انہوں نے 15 برس کی عمر میں رمضان میں اعتکاف کے دوران لکھی۔ اس کے بعد تمام تصانیف 1758 سے 1785 کے درمیان لکھی گئیں۔ خواجہ میر درد کی دوسری اہم تصنیف واردات کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے واردات قلبی اور صوفیانہ تجربات کو رباعیات اور تشریحی نثر کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تصنیف میں طریق محمدی کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ تیسری اہم تصنیف علم الکتاب کے نام سے ہے۔ علم الکتاب تصنیف میں خواجہ میر درد نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف اور طریق محمدی کے فکر و فلسفے کی تشریح و توضیح پیش کی ہے۔ یہ تصنیف اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ طریق محمدی اور فکر و فلسفے کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ یہ تصنیف 648 جہازی سائز صفحات پر مشتمل ہے، جس کے ہر صفحے پر 27 سطریں ہیں۔ درد کی دیگر تصانیف میں نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل، درد محفل، حرف غنا، نالہ اندلی، واقعات درد اور دیوان فارسی شامل ہیں۔ یہ تمام تصانیف خواجہ میر درد کی فارسی زبان میں ہیں۔ درد کا فارسی دیوان اردو دیوان سے بھی مختصر ہے۔ خواجہ میر درد کی واحد اردو تصنیف ان کا اردو دیوان ہے، جو تقریباً 1500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس دیوان میں غزلوں کے علاوہ 72 رباعیات، 5 مخمس اور 1 ترکیباً شامل ہے۔ خواجہ میر درد شاعری کے حوالے سے اردو ادب میں خاص انفرادیت رکھتے ہیں۔ اردو غزل میں اس زمانے میں میر اور سودا چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن خواجہ میر درد نے اردو شاعری میں کچھ ایسے تجربات کیے جس نے اردو ادب میں انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ خواجہ میر درد نے اردو شاعری میں تصوف کو شامل کر کے اردو کا ایک نیا رجحان پیدا کیا۔ اسی لیے خواجہ میر درد کو اردو شاعری میں تصوف کا امام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کا کلام مختصر ہے لیکن سراپا انتخاب ہے۔
وہ خود اپنے کلام کے متعلق کہتے ہیں کہ میرے سخن ہائے شیریں ایسا خوان نعمت ہے جسے میں نے اہل ذوق کے لیے چن دیا ہے۔ خواجہ میر درد کے شاعری کے جو موضوعات ہیں ان میں دو موضوعات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں ایک موضوع تصوف اور دوسرا تصور عشق کے حوالے سے ہے۔ اگر تصوف کے نقطہ نظر سے خواجہ میر درد کی شاعری کا جائزہ لیں تو وہ تمام بنیادی تصورات جو تصوف میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اس قدر صفائی اور خوبصورتی سے خواجہ میر درد نے بیان کیے ہیں جس کی مثال اردو ادب میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہی خواجہ میر درد کی انفرادیت بھی ہے اور اسی انفرادیت نے انہیں اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر بھی بنا دیا ہے۔ تصوف کے حوالے سے خواجہ میر درد کے چند اشعار دیکھیے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ اسی طرح ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ خواجہ میر درد نے تصوف کی تمام اصطلاحات اور لفظیات کو بڑی مہارت اور خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ خواجہ میر درد اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ انہوں نے اردو شاعری میں تصوف کا آغاز کیا ہے۔ اسی نسبت سے وہ اپنی شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایسا گل سخن جس میں حقیقت و معرفت موجود ہو اس گلزار میں بہت کمیاب ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، میں یہاں زمین شعر میں وہ تخم بو گیا۔ بلا شبہ خواجہ میر درد نے اردو شاعری میں تصوف کو شامل کر کے اردو شاعری کے ایک نئے رجحان کو جنم دیا جس نے اردو ادب کے بعد کے شعراء کو بھی بہت متاثر کیا، اور اس کے بعد آنے والے تمام شعراء نے تصوف کے موضوعات کو اپنی شاعری میں کسی نہ کسی طور پر بیان بھی کیا۔ خواجہ میر درد کی شاعری کا بنیادی موضوع تو تصوف ہے، لیکن اس کے ہاں تصور عشق بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں تصوف کے حوالے سے تو ہم نے مطالعہ کر ہی لیا ہے۔ اگر ان کی شاعری میں تصور عشق کی بات ہو تو تصور عشق میں دو چیزیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر تصور عشق کی بات ہو تو عشق حقیقی اور عشق مجازی وہ دو کیفیات ہیں جو خواجہ میر درد کی شاعری میں دکھائی دیتی ہیں۔ عشق حقیقی اور تصوف کے موضوعات میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ تصوف میں اکثر موضوعات عشق حقیقی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ عشق حقیقی کے حوالے سے بھی چند اشعار دیکھیے۔ جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تعقل کے قدم کا، یا مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہماتے یہاں بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ خواجہ میر درد کے ہاں عشق حقیقی اور تصوف تو بنیادی اہمیت رکھتے ہی ہیں، لیکن ان کے ہاں عشق مجازی کے اشعار بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ خواجہ میر درد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر درد کی شاعری عشق حقیقی کا ایسا گلدستہ ہے جس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے عشق مجازی کے پھول لگا دیے گئے ہیں۔ خواجہ میر درد کی شاعری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فنی طور پر ان کے ہاں احتیاط نظر آتی ہے۔ خواجہ میر درد ایسے ہی موضوعات کو اپنی شاعری میں شامل کرتے ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ خواجہ میر درد کو اپنی محترم ہستی کا بھی احساس ہے، لہٰذا عشقیہ شاعری میں وہ اظہار کرتے ہوئے ڈرتے اور دبتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواجہ میر درد کے اکثر عشق مجازی کے اشعار میں عشق حقیقی کا عکس بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ خواجہ میر درد کے ہاں عشق مجازی کھل کر سامنے نہیں آتا۔ چند اشعار ایسے بھی خواجہ میر درد کے ہاں نظر آتے ہیں جہاں عشق مجازی کا کھل کر بیان ہوتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے۔ صورتوں میں خوب ہوں گی شیخ گو حور بہشت، پر کہاں یہ شوخیاں یہ طور یہ محبوبیاں۔ درد رنگینی کے شاعر نہیں ہیں، ان کا طرز بھی ان کے مزاج کی طرح صفائی، سادگی اور پاکیزگی لیے ہوئے ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نہایت سادگی کے ساتھ اشعار کہے ہیں۔ اس سادگی میں سہل ممتنع بھی موجود ہے اور تاثیر کی ایسی خوبی بھی جو قاری کو محظوظ کرتی ہے۔ قصہ زلف یار کیا کہیے، ہے دراز اور عمر ہے کوتا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا،
दुश्मनी में सुना न होवेगा जो हमें दोस्ती ने दिखलाया। इसी तरह मुतादिद अशार ख्वाजा मीर दर्द की सादगी और सफाई की मिसालों के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द के मुतादिद अशार ज़रबुल मसल बनकर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मीर दर्द ने ऐसी लफ्ज़ियात और मुहावरात इस्तेमाल किए कि आने वाले ज़माने में उनके अशार ज़ुबान ज़दे आम हो गए। चंद अशार देखिए। वाए नाकामी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। दर्द दिल के वाद से पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ। तर दामनी पे शेख हमारी न जाई हो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। तूफ़ान नूह ने तो डबोई ज़मी फ़कत, में नंगे खल्क सारी खुदाई डबो गया। ख्वाजा मीर दर्द के कलाम की बुनियादी खूबी तसव्वुफ़ है और यही उनकी उर्दू अदब में अहमियत और इनफरादियत भी। ख्वाजा मीर दर्द के हवाले से इंटरव्यू या तहरीरी इम्तिहान में तसव्वुफ़ के मौज़ूआत या तसव्वुफ़ के हवाले से पूछा जा सकता है। इसके अलावा उनकी तसानीफ़ के बारे में भी शायद सवाल पूछा जा सके। मेरा ज़ाती ख़याल है कि ख्वाजा मीर दर्द के बारे में तहरीरी इम्तिहान में बहुत कम और इंटरव्यू में भी पूछे जाने का इम्कान ज़रा कम होता है। डेमो के तौर पर ख्वाजा मीर दर्द के बारे में सवाल पूछा जा सकता है या खुसूसन उनकी सूफियाना शायरी के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ख्वाजा मीर दर्द की शायरी के जो अहम मौज़ूआत पर हमने जायज़ा लिया है उससे आपको अपनी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। ख्वाजा मीर दर्द मीर तकी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के ज़माने के अहम तरीन शोरा में शुमार होते हैं। उस ज़माने में जब मीर तकी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा उर्दू शायरी के उफ़क़ पर छाए हुए थे, ख्वाजा मीर दर्द ने अपनी शायरी की इनफरादियत और मौज़ूआत की खुसूसियत की वजह से अपनी अलग राह निकाली और उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम हासिल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। आपकी राय की रोशनी में हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे और अपने सवालात भी कमेंट्स की सूरत में आप दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात या तो कमेंट्स की सूरत में ही या बाकायदा वीडियोज़ की सूरत में तफसील से पेश कर दें। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।